ماہ رجب ہمیں بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ رجب المرجب میں ایک بہت خوبصورت آوازیں، پکار، ندائیں ہمارے لیے ہے۔ ذرا کانوں کو کھول کر سنیں، ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ باقاعدہ روایت میں ہے کہ اللہ پکارتا ہے، کہتا ہے حل من مستغفر، حل من تائب، کوئی تائب ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ یا ایک عجیب انداز سے کہتے ہیں ماہ رجب خاص الخاص لوگوں کا مہینہ ہے، وی آئی پی لوگوں کا، السابقون السابقون کا۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس طرح سے رمضان میں داخل ہوتے ہیں کہ اس کا دخول کا دروازہ رجب ہو، وہ بہت اسپیشل لوگ ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، کیا کہنا ان لوگوں کا۔ اور اس لیے مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے حدیث سنائی نا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو شراب طہور کی طرح ہے، جو شراب علم ہے۔ اس سے دھونے کے لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا تھا؟ توبہ کرنا تھا، نماز توبہ پڑھنی تھی۔ دوسرا کام ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس مہینے میں، وہ بھی آپ کو پاک کرتا ہے۔ تیسرا کام صدقہ ہے۔ تو تین بہت اہم کام ہے اس مہینے میں۔ ایک استغفار، باقاعدہ آپ جن کا دل توڑا ہے ان سے معافی مانگے، ان کے لیے طلب استغفار کریں، رد مظالم دے۔ رد مظالم کہتے ہیں یعنی آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے کہ شاید کہیں سے میں نے کسی کا کوئی مال لیا ہو، کوئی کتاب بورو کی واپس نہ کی ہو سکتا ہے کسی سے کچھ تھا میرا اور میں بھول گئی ہوں، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ اپروکسیمیٹلی ایک منی نکال کے دے دیتے راہ خدا میں، اور مجتہد کی اجازت سے دینا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا رد مظالم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث دیکھیے نا، این الرجبیون والی حدیث، کیونکہ یہ وی آئی پی لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ آواز آئے گی۔ یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ ادھر ادھر سے آئے گی؟ نہیں۔ عام جگہ جنت کی وہاں سے آئے گی؟ نہیں، یہ آواز آئے گی من بطنان العرش، عرش کے بطن سے، عرش جو کہ پیک آف جنہ ہے۔ این الرجبیون فیقوم اناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، بار الہ تجھے واسطہ ہے کریم اہل بیت کا، یہ ذریعہ ہے، یہ باب الحوائج کی بیٹی ہے۔ ہمارے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں، باتیں ہم نے بہت کر لی، ٹائم بہت کم ہے، فرصت بہت کم ہے۔ بار الہ پروردگارا، ہم بھی اس وقت کھڑے ہو جائیں جب فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں رجبیون کو، تو ہمارا چہرہ بولے، ہمارا عمل بولے ہم رجبی ہے۔ تو فیقوم اناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن ان کی صفات یہ ہے کہ یضیء وجوہہم لأہل الجمع، تمام اہل محشر ان کی نور اور چمک و دمک سے منور ہو جائیں گے، یعنی ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ سب اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلی ان کی کوالٹی۔ دوسری کوالٹی ہے کہ ان کے چہروں پر تیجان الملک کے بادشاہی کا کراؤن، تاج ان کے سر پر ہوگا۔ آپ تصور تو کیجئے، وہ تاج جو در و یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، جو اللہ کے حکم سے بنا ہوا ہوگا۔ اور تیسری ان کی صفت یہ ہوگی کہ ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ، یمین اینڈ شمال میں تھاؤزن اینجلز ان کو بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے جائیں گے۔ اور میری جان قربان ہو اس حدیث کے اس جگہ پر جہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم رب شکور بنتے ہوئے اس حقیر بندے کا شکریہ ادا کرے گا۔ شکور یعنی the one who is appreciate کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا۔ Can you believe it? Only one? Only one. ایک دن، ایک روزہ۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں کیا طاقت ہے؟ ایک دن ایک روزہ جو رکھے اس کو رجبیون کا نام مل سکتا ہے، وہ سچا روزہ۔ اور دوسرا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ جو ایک دن ایک روزہ رکھے گا تباعدت عن النار میسرۃ 100 سنہ، 100 years اس میں اور آتش دوزخ جہنم میں فاصلہ آ جاتا ہے، وہ دور
دور ہو جاتا ہے، یعنی اتنی طاقت ہے اس روزے میں۔ اور تیسرا بتایا ہوا شربا من نہر رجب، رجب کے اس میٹھے میٹھے اور خوبصورت سفید سفید شراب طہور سے وہ جی بھر کے پیے گا اور سیراب ہوگا اور اس کو بہت لطف آئے گا۔ اور پھر بتایا گیا جو ایک دن روزہ رکھے نا، ایک دن اس کو رضوان الہی، اللہ کہے گا میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ نے خود کہا نا شکریہ کہے گا، اور کیا چاہیے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اطعام کروائیں، وہ کھلائیں، وہ پلائیں، وہ دیں، وہ ذکر اور زیادہ کریں ان کے بنسبت جو کہ روزہ رکھتے۔ پروردگار عالم اللہ کرے ہمارا نام رجبیون میں لکھ دے، ہمارا نام صائمین میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔